بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے خلاف قتل جیسا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور عمران خان نے کس کو قتل کیا، کیوں کیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتائیں گے اور کیسے کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اس کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو اس ولاگ میں ضرور اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ قاضی یوسف فائز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان جسٹس شیعہ خان نے سلو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آج کے اس ولاگ میں تفصیل سے بتائیں گے کہ عدلیہ میں بھی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے پہلے بھی خط لکھا تھا، اب دوسرا خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب جو مخصوص نشستیں تھیں وہ اب مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو ملنی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان تینوں جماعتوں کو مل جاتی ہیں تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس سے پاکستان تحریک انصاف بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ولاگ میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبر ہے جو کافی دنوں سے گردش بھی کر رہی تھی وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان ترمیمی جو بل تھا اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور 18 اکتوبر کے بعد کسی بھی ٹائم اب جو پاکستان کے اندر اس وقت جو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے 18-19 کے بعد، اس کے بعد کسی ٹائم بھی ترمیمی بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا دیا جائے گا، اور اس کے اوپر رائے شماری کروائی جائے گی۔ رائے شماری کروانے کے بعد اس ترمیم کو لاگو کر دیا جائے گا، اور اس ترمیم کو لاگو کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی راضی ہو چکے ہیں۔ اور اس میں صرف دو قسم کی ترمیم ہونی ہے، ایک جو ہے وہ ججز سے اپائنٹمنٹ سے متعلق ہے، دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعیناتی کیسے ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ آئینی عدالت کے متعلق ہے کہ آئینی عدالت کو ہم کیسے بنائیں گے، اس کے کام کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ بھی آج ہم کو اس ولاگ میں آپ کو ضرور تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو خبر ہے کہ آپ نے جیسا کہ 2 دن سے قبل سنا بھی ہوگا کہ 2 چینی باشندے جو کہ انجینئر تھے، جنہوں نے پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، جو ہماری ایک کمپنی پاکستان کے اندر جو وہ کام کر رہے تھے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اس کے قتل کے بارے میں جب آپ کو معلومات ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ملک کے اس گناؤنے سازش میں کون ملوث ہے۔ دو انجینئر ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے دھماکہ کروا کر، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے مرکات کیا ہیں، اور آئندہ اس میں پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں کون کون ملوث ہیں، اور پاکستان کو کون لوگ جو ہے وہ نقصان دے رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے اس ولاگ میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ ایک تعاون ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو سکے۔ اور اس کے بعد آئیکن جو بٹن ہے اس کو، گھنٹی کا جو بٹن، اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ یہی ایک سپورٹ ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جو 2 چینی باشندے جو انجینئر تھے، جو چائنا ہمارے ساتھ آلریڈی ہمارا دوست بھی ہے، ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، ان کو کراچی میں قتل کر دیا گیا، جس پر چینی حکومت انتہائی خفا نظر آ رہی ہے۔ اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، یہ وہ انجینئر تھے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کا پہلا آئی ڈی پی پروجیکٹ تھا جس نے ہمارے ساتھ نیگوشیشن کیا، اور جن جن کو ہم نے رضامند کیا، اور وہ پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ یہ بڑے پازیٹیو لوگ تھے، ان کا یہ مطلب تھا، ان کا یہ مطلب مین یہ تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچے، اور وہ ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہے تھے۔ اور جس آدمی نے ان کو قتل کیا اس نے بلوچستان سے جو ہے وہ انجینئرنگ کی، اور وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اچانک اس کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہوا، اور لوگوں کے کچھ آئی بی این جو بھی ایک تنظیم ہے اس کے کہنے پر اس نے جو ہے یہ دھماکہ کیا، اور ایک خاص ٹارگٹ اس کو بتایا گیا کہ فلاں گاڑی آئے گی، آپ نے اس کو
اسی گاڑی کو نشانہ بنانا، اور وہ جو چینی باشندے جو تھے، انجینئر تھے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے، وہ اس کو کیا کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا کام نہ ہو، پاکستان کے اندر سرمایہ داری نہ ہو، پاکستان کو خراب کیا جائے۔ اس میں ایسے لوگ ملوث ہیں جو اس ملک کے لیے انتہائی اور شدید نقصان کا باعث بن رہے ہیں، جو اس ملک کو آگے جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ناقص دام ہے، اور جیسا کہ اب چینی حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ ہمارے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اور وہ لوگ، اور جو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے ایک سخت جو ہیں وہ کیا ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ صدر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات صدر آصف زرداری صاحب کے کمرے میں ہوئی ہے، اور دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آپ کے مولانا، جیسا کہ مولانا آصف زرداری اور اپنا کیا کہتے ہیں ان کو، نواز شریف صاحب دونوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے، آپ ایک جمہوریت کا ایک بڑا حصہ ہیں، آپ جمہوریت کی ایک بڑی جو ہے نا وہ سوچ رکھتے ہیں، لہذا آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں، آپ حکومت کا حصہ بنیں، آپ جمہوریت کے لیے لازم و مظلوم ہیں، آپ کے بغیر جو ہے وہ جمہوریت کسی طور پر بھی نہیں چل سکتی، لہذا آپ سسٹم کا حصہ بنیں اور آپ ہماری مدد کریں، تب جو ہے یہ ملک آگے بڑھے گا، اور ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ آخرکار نواز شریف صاحب اور صدر زرداری نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کی کچھ چیزوں پر اتفاق کر گئے۔ مولانا فضل الرحمان جو دو چیزوں پر اتفاق کر گئے، ان میں سب سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئینی عدالت بنانے پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی اعتراض نہ ہے، کہ آپ آئینی عدالت بنا سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اس میں تعاون کروں گا۔ دوسری جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ججز کی اپائنٹمنٹ اور ججز کی ویلیویشن جو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی انہوں نے کہا جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب اب دونوں نے نواز شریف صاحب زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ آپ ہمیں ایک آئینی پیکج بنا کر دیں جو ہے، اور یہ تینوں پارٹیاں مل کر کسی ایک فارمولے پر متفق ہو جائیں گی، اور جو ہی شنگھائی تعاون تنظیم ختم ہونے کے بعد ترمیم جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفق ہو چکی ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے، اور ججوں کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی بدلنا چاہیے، اور ایکسٹینشن کو فی الحال پینڈنگ کر دیا گیا ہے۔ جو ہی شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد اجلاس ختم ہوتا ہے، اس کو اجلاس کر کے ترمیم کر دی جائے گی۔ اس کو 26ویں آئینی ترمیم کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب اس میں دو میجر چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، ایک ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہوگا، اور دوسری جو ہے وہ آئینی عدالت تشکیل دی جائے گی جو مختلف صوبوں میں بھی ہوگی، اور جو پاکستان کے وسط میں بھی ہوگی، جیسے جو ہے وہ اپنا مرکز کے اندر مرکزی بھی ہوگی، اور صوبوں کو بھی اس میں جو آئینی عدالت ہوگی اس کو تشکیل دیا جائے گا۔ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 18 یا 19 کو اجلاس بلا کر یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ترمیم ہونی چاہیے۔ تو اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنے سود مند ہوتی ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ترمیم ہو جاتی ہے پاکستان ایک بڑے سے بڑے نقصان، یا ایک جو پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم جو ڈیریل ہو رہا ہے اس سے بھی وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسپیکر کی طرف۔ اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر یاد صادق نے پہلا خط 19 ستمبر 2024 کو لکھا تھا چیف الیکشن کمیشن کو۔ اب انہوں نے دوسرا خط بھی لکھ دیا جی کہ نئی ترمیم ایکٹ میں ہو چکی ہے، اس کے تحت جو مخصوص سیٹیں ہیں اس کے تحت یہ سیٹیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو ملنی چاہیے، لہذا نئی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھیج دیا تاکہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے 8 جون کا فیصلہ ہوا تھا، اور 8 جج کا فیصلہ یہ تھا جی کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، ان کو ملنی چاہیے۔ اب چیف الیکشن کمیشن نے دوبارہ ایک کام یہ کیا ہے کہ اس نے دوبارہ سپریم کورٹ سے مدد طلب کر لی ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ
وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ آپ دوبارہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ کس کو ملنی چاہیے، کیونکہ قانونی ترمیم ہو چکی ہے، ان ترمیم کے تحت جو 3 جماعتیں بنتی ہیں ان کو سیٹیں ملنی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود اپنے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو بھی کسی کے ساتھ اطاعت کی ضرورت ہے، اپنے بیک کے اوپر کچھ حفاظت کی ضرورت ہے، کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلے بھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ابھی فائنل فیصلہ آنا باقی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب اس پر کیا فیصلہ آتا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کریں گے کہ یہ سیٹیں مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو ملنی چاہیے۔ اگر یہ سیٹیں ان کو ملنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے جو تحریک انصاف ہے اس کا مکمل طور پر صفایا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی قسم کی جو تحریک ہے وہ بھی نہیں چلا سکتی اور نہ ہی وہ کوئی قانون سازی میں رکھنا ڈال سکتی ہے۔ تو تو اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کس کو ملنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں جو یہ خان صاحب جو بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے، جسٹس جو کہ قائد صاحب جو کہ اس وقت جو سپریم چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان سلوک کرانے کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور منصور علی شاہ اور قاضی عیسیٰ کے ساتھ ملاقات بھی انہوں نے کی ہے، اور ایک دوسرے کو انہوں نے کہا جی کہ جس صحیح نے کہا جی کہ منصور علی شاہ صاحب اور قاضی عیسیٰ فائز کو آپ ایک دوسرے کی ٹی بریک میں شامل ہوا کریں، بلکہ کہ آپ ایک دوسرے کو خط لکھیں، خط لکھ کر معاملات کو نپٹائیں، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور اس میں لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو مختلف طریقوں اینگل سے دیکھ رہے ہیں، جس سے عدلیہ کی بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا آپ بجائے کہ ایک دوسرے کو خط لکھیں، آپ کی پارٹی میں شامل ہو کر ایک دوسرے سے فون پر رابطہ کر لیا کریں تاکہ معاملات کو سیٹل کر لیا جائے اور معاملات کو سلجھایا جائے۔ تو اس کے اوپر قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ تو راضی ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے رہائی کے دروازے کھلے ہیں، وہ ایک بڑے آدمی ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے آدمی اور بڑے آدمی ہیں، جو ایک قابل آدمی اور جو پڑھے لکھے بھی ہیں، جو تمام فیصلے جو ہیں وہ انگلش میں دیتے ہیں، اور وہ ہارورڈ جیسی یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیتے ہیں اور لوگ ان کے لیکچر کو سنتے ہیں اور ان سے لوگ نوٹس بھی حاصل وہاں پر کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے آدمی ہیں اور بڑے قد کاٹ کے اور بڑے پڑھے لکھے اور اچھے گھرانے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر جسٹس قائد عیسیٰ فائز کی بات کی جائے وہ بھی ایک بڑے آدمی ہیں، وہ ان کا تعلق بھی بڑے اچھے گھرانے سے ہے اور ماشاء اللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن جسٹس عیسیٰ فائز جو ہیں وہ اکثر اوقات وہ بغیر پروٹوکول کی مختلف جگہوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ خریداری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جو قاضی عیسیٰ فائز ہیں انہوں نے اپنے اوپر جو مقدمات بنائے گئے تھے ان بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو سالو کیا اور ایک تاریخ رقم کی انہوں نے، اور اس میں ان کی اہلیہ کا بھی بڑا کردار رہا ہے، اور بہت اچھے اور میں کہتا ہوں کہ منظم طریقے سے انہوں نے اس کے کیس کو ڈیل کیا، اور انہوں نے اپنا بتایا کہ ہمارے اوپر جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ جعلی بے بنیاد کالعدم، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمیں سے تنگ و پریشان اور زیر بار کرنے کے لیے اس طرح کے مقدمات ہمارے لیے بنائے گئے تھے۔ تو لیکن ابھی تک جو جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ میں کھلے دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، میرے دروازے ان کے لیے اس سے پہلے بھی کھلے تھے اور اب بھی کھلے ہیں۔ تو لیکن سننے میں بھی یہ بھی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ یہ تینوں جو وکیل صاحبان جج صاحبان ہیں جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے مل کر ایک ہی چیمبر ماضی میں بنایا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ جسٹس منصور شاہ صاحب جسٹس اطہر بن اللہ بھی ہوا کرتے تھے، ایک بہت بڑی فرم ہوا کرتی تھی جو لاہور کراچی اور ان 3-4 جگہوں پر یہ کام کرتے تھے اور بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے تھے لوگوں کے، اور ایک اچھا چیمبر پاکستان کے اندر یہ اس وقت مشہور تھا اور لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور دیکھیں اب یہ بھی ہے کہ ان تینوں دوستوں نے جو 3 دوست ہیں یہ سپریم کورٹ میں ایک ہی بار جو ہیں جسٹس ہیں، اور تینوں دوست جو ہیں
تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ تینوں دوست اکٹھے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں، جس سے صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جسٹس منظور شاہ بارے میں آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ بہت قابل آدمی ہیں، جو اکثر جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں عظمیٰ اور حلیمہ خان دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ ایک دن قبل جو ہے یہ دونوں کو پولیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے اطلاع کی کہ ان کو ہمیں 14 دن کا یا 10 دن کا ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ ہم نے ان سے میگا فون جو ہے وہ برآمد کرنا ہے۔ اس میگا فون سے انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں مختلف قسم کی تصاویر بنائی ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کی ویڈیو بنائی ہیں جو وائرل کی گئی ہیں، جو شیئر کی گئی ہیں۔ وہ میگا فون پتہ نہیں بعد میں کدھر گیا، جب ہم نے جو گرفتار کیا تو وہ میگا فون ہمیں نہیں ملا، لیکن وہ پولیس کا ایک کام ہے، پولیس اس طرح کے بڑھا چڑھا کر معاملات پیش کرتی رہتی ہے۔ میں بھی وہ فون جب ان کو اریسٹ کیا تو انہوں نے لے بھی لیا ہوگا، لیکن پھر بھی پولیس کہتی ہے جی ہمیں ان کو دیا جائے، تاکہ جو ہے 14 دن کا ریمانڈ دیا جائے، تاکہ جو ہے ہم ان سے وہ آئی فون اور اس کے بعد جو میگا فون ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو برآمد کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو اس وقت جو صورتحال ہے، اب 17 اور 18 اکتوبر تک تو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ان دونوں بہنوں کی، عمران خان کی دونوں بہنوں کی بیل بھی ہو سکے، اس وقت تک کوئی بیل نہیں ہوگی۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور 500 دیگر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی اس طرح کے مقدمات بنائے گئے ہیں، جس میں ان کے دیگر جو ہیں وہ امپورٹنٹ جو پرسنالٹی ہیں جو پی ٹی آئی کی، ان کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ مقدمات بنائے گئے ہیں۔ تو اب یہ جو مقدمات ہیں ان کا مین کہاں تک جائے گے یہ مقدمات، یہ آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے ایک میسج ضرور ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر کے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت پرامن طریقے سے پاکستانی جو اکنامک ہے اس کو برا حال ہے اس کو دیکھیں، اس کی سپورٹ کریں، بجائے کہ وہ افراتفری والا ماحول اور علی امین گنڈا پور جیسے کہ چھپانا، ان کو ظاہر کرنا، یا اس طرح ٹی چوک میں جو اس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں رخنا ڈالنا اور حکومت کو ڈی ریل کرنا کہ حکومت کی کس طریقے سے چل نہ پائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے وہ حکومت کے، وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کے لیے اس طرح کی چیزیں فائدے مند نہیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب اس وقت جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان چیزوں میں لڑائی جھگڑا کر کے آگے نکل جائیں گے یا ہم حکومت لے لیں گے، تو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کریں اور انتظار کریں اور اس طرح کے کنڈے استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو جیسا قتل کا مقدمہ بھی درج کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے جو پولیس کا، اس کو بھی پاکستان کے اندر اس کو قتل کر گیا، وہ بھی ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا، علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے ابھی اس وقت تو میں کہتا ہوں ان سے دور رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ان کی جو سیاست ہے وہ بھی کمزور نہ پڑے۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس وقت کہ ملک جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے۔ اس وقت ملک کی جو اکانومی ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں، بجائے کہ ہم اس وقت جو ہے کچھ اور کریں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔